اهدنا الصراط المستقيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسافرین کے باب میں، الواحد شیطان، اثنان شیطانان، ثلاثۃ رہط۔ ایک آدمی تنہا سفر کرے، اس کو شیطان اچک لیتا ہے۔ دو ہوں تب بھی خطرات ہیں، تین ہوں تو پوری جماعت ہے۔ آج کے حالات کے پیش نظر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو گرہ باندھ لینی چاہیے۔ مدارس کے طلباء کی چھٹی ہونے والی ہے، ارباب اہتمام سے بھی درخواست ہے کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ طلباء کے گھر تک پہنچانے اور پہنچنے کا نظم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو طلباء کے مربی ہیں، کوشش اس بات کی ہو کہ وہ خود سرپرستی کرتے ہوئے اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جائیں اور سفر میں انہیں تنہا نہ رہنے دیں۔ حتیٰ کہ رات میں کسی وقت میں صرف مدارس کے طلباء ہی نہیں، اگر اپنے ساتھ بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، تو رات میں کسی وقت میں اٹھ کر اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی کہیں جانا ہو تو تنہا وہاں تک بھی نہ جائیں۔ اس وقت کے حالات بہت ہی دشوار ہیں اور پریشان کن بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور چونکتے پھڑکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو طلباء سفر کرتے ہیں، انہیں تنہا دروازوں پر ٹرین کے کھڑے رہنا یا کسی بھی جگہ تنہا رہنا یا لمبا سفر تنہا کرنا قطعاً آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے۔ اگر روڈ کنارے بھی آپ چل رہے ہیں تو آپ کم سے کم 3 لوگ ہوں اور اسی کے ساتھ آپ کا سفر ہو۔ چھوٹے بچوں کو 11، 12، 15 سال کے بچوں کو تنہا ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ سفر کرایا جائے اور سفر کیا جائے۔ بچیوں کو خاص طور سے اس کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اسکول جاتے ہوئے، آتے ہوئے، بازاروں میں جاتے ہوئے ہماری ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بچیوں کو پوری نگرانی کے ساتھ لے کر جائیں اور لائیں۔ اب وہ دور نہیں رہا ہے، وہ حالات نہیں ہیں جب بھائی اور باپ گھر سوتے رہیں اور بچیوں کو تنہا اسکول بھیج دیا جائے، ٹیوشن بھیج دیا جائے۔ حالات بہت ہی دشوار گزار ہیں۔ ان حالات میں جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت بہت اہم ہے۔ کس وقت میں کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے، جہاں جہاں کوئی بات ہو جاتی ہے وہ دوسروں کے لیے سبق ہے کہ لوگ اپنے احتیاط کی فکر شروع کریں اور اپنے احوال کو درست کرنے کی فکر کریں۔ مدارس ہوں، مکاتب ہوں، اسکول جانے والے بچے ہوں، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سفر کی سکھلائی ہیں، گھر سے نکلنے کی سکھلائی ہیں اور حفاظت کی سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں اور بچوں کو ان کا اہتمام کرنے کی تعلیم دیں۔ محتممین کو اور مدارس کے اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ طلباء کو وہ دعائیں ضرور یاد کرا دیں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یقیناً اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں اور وہی رحم کرنے والے ہیں، وہی بچاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اوقات کے لیے ہمیں اللہ کی امان میں چلے جانے کی تعلیم دی ہے۔ ان دعاؤں سے کہ اس طرح شرور اور فتن سے حفاظت ہوتی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت ہی جانتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور ان احادیث کی روشنی میں سفر میں طاقت کی پابندی بھی کرنی چاہیے
اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور چونکتا پھڑکتا رکھنا چاہیے۔ بچوں کو قطعاً تنہا نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس وقت کے حالات بہت ہی تشویشناک ہیں۔ ان میں سفر کے دوران، حضر کے دوران، مارکیٹوں میں، بازار جاتے ہوئے، تنہائیوں میں، خاص طور سے بچیوں کو بہت زیادہ اور چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ احتیاط سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے بچوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ مدارس کے جو طلبہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ان کی ماؤں نے کلیجے پہ پتھر رکھ کے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے گھروں سے روانہ کیا ہے۔ اللہ ان سب کو حفظ و امان میں رکھے، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچائے، اور عافیت اور سکون ہی کے ساتھ، خیر اور حفاظت کے ساتھ انہیں دوبارہ اپنے اپنے اداروں میں واپس لائے۔ اس کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ یقیناً یہ دعائیں بھی آپ کی طرف سے امت کے لیے بہت بڑا صدقہ